الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اس آیت کریمہ میں لفظ ان الارض جو آیا، اس سے علماء کرام یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس لفظ الارض سے جو مراد ہے وہ مراد فلسطین کی سرزمین ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ان 3 مقامات پر سفر کرنے سے آپ نے لوگوں کو ترغیب دلائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حکم فرمایا کہ 3 مقام کی طرف سفر کرو، ان میں سے ایک مکۃ المکرمہ، دوسرا مدینہ المنورہ اور تیسرا مقام بیت المقدس یعنی کہ فلسطین کی سرزمین۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی فضیلت، اس کی افضلیت اتنی کیوں زیادہ ہے؟ چونکہ فلسطین کی سرزمین یہ وہ سرزمین ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کا مسکن رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام ادھر ہی رہے اور آپ نے اپنا ایک ادھر محراب بھی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مبارک سرزمین پر حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اس عذاب سے نجات عطا فرمائی کہ جو عذاب دیا جا رہا تھا۔ اسی سرزمین پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیٹھ کر تمام تر دنیا میں حکومت فرمائی۔ اسی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اور نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جب آپ کی قوم نے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کو شہید کرنا چاہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سرزمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی سرزمین سے اوپر اٹھا لیا۔ یہی وہ سرزمین ہے کہ جو ایک مشہور واقعہ آپ بغور سنتے ہیں کہ ایک چونٹی نکلی اور اس نے نکلنے کے بعد جب دیکھا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تو اس چونٹی نے دیگر چونٹیوں کو، اپنی ساتھیوں کو یہ بات کہی کہ تم اپنی اپنی بیلوں میں چلے جاؤ۔ حضرات محترم، لیکن آج افسوس کی بات، آج بڑے افسوس کی بات، آج اسی مبارک سرزمین پر، وہ مبارک سرزمین کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنے کی ترغیب دلائی، آج اسی سرزمین کے متعلق یہاں پر جو مسلمان بسے ہوئے ہیں، جو یہاں پر مسلمان رہ رہے ہیں، یہاں پر یہود و نصارہ ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ یہود و نصارہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرتے رہیں گے، سلسلہ ختم ہو جائے گا، یہ ان کی فقط جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے، اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو دمشق اور اس کے دروازوں اور اس کے اطراف میں اور فلسطین کی سرزمین اور اس کے اطراف میں دشمنوں سے لڑتا رہے گا یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص ان کو نقصان پہنچانا چاہے گا، ان کو رسوا کرنا چاہے گا، تو اللہ کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو رسوا نہیں کر سکتا، وہ مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، حتیٰ کہ قیامت قائم آ جائے گی اور مسلمان ہی جیتیں گے۔ تو حضرات محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ کسی عام بندے کا فرمان نہیں، بلکہ یہ اس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی گواہی قرآن کریم خود عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو فلسطین پر، ہمارے مسلمانوں پر، ہماری ماؤں پر، ہماری بہنوں پر، ہمارے چھوٹے بچوں پر جو طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی غیبی مدد فرمائے اور دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرمائے، یہود و نصارہ کی ناپاک سازشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو تباہ و برباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔